بات باپ کی ہے نا، دعا ایک باپ کے لیے ہے نا. باپ اور ماں یہ دو ایسے فگر ہیں کہ کائنات کا ان کا متبادل کوئی نہیں. پوری کائنات میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد ماں باپ کا متبادل کوئی نہیں. بچوں کے لیے جو باپ سوچتا ہے دنیا کا کوئی انسان نہیں سوچ سکتا. بچوں کے لیے جو ماں سوچتی ہے دنیا کا کوئی انسان نہیں سوچتا. میں کسی کا کتنا ہی ہمدرد کیوں نہ ہوں، لیکن اس کا ہمدرد اس کا اپنا باپ جتنا ہے میں نہیں ہو سکتا. آپ کسی کے کتنے ہی ہمدرد کیوں نہ ہو، جہاں کسی کے ہمدرد اس کی ماں ہوگی آپ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. سرکار دورے پہ ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا، شاید ابن ماجہ میں ہے، حدیث کی مستند کتابوں میں. ایک حبشی خاتون، غریب سی خاتون، اپنی دو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. حضرت عائشہ کا مقام دیکھیے، صبح قیامت تک جن کے کمرے میں حضور لیٹے ہوئے ہیں وہ عائشہ کا کمرہ ہے، وہ سیدہ طیبہ کا کمرہ ہے، وہ ان کا حجرہ ہے. اس حجرے میں وہ حبشی خاتون آئی، بیٹھی ہوئی تھی قسم پرسی اور غربت، اور وہ پورا معاشرہ ہی ایسا تھا، وہ دوسروں کی ضرورتوں پر اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیتے تھے. کسی کی تکلیف کو برداشت ہی نہیں کرتے تھے، جو ہوتا تھا وہ بانٹ دیتے تھے. 3 دن فاقے کشیاں 6 گھروں میں تھی. تو جب وہ دو بچیوں کو لے کے حاضر ہوئی نا ام المومنین کی بارگاہ میں، تو آپ نے ان کی پریشانی دیکھی. تو گھر میں تھا ہی کچھ نہیں، کچھ تھا ہی نہیں. 3 کھجوریں پڑی تھی، 3 کھجوریں. آپ اندازہ کیجئے کائنات کی جو رائل فیملی ہے اس کے گھر میں صرف 3 کھجوریں تھیں. رائل فیملی وہ نہیں ہوتی جن کے باتھ روم کی ٹوٹیاں سونے کی ہوں، یہ تو بدماشوں کی دنیا ہے. رائل فیملی وہ ہے جو سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیتی ہے. 3 کھجوریں تھی، 3 ہی دے دی، اس بڑھیا کو دے دی. اس نے 2 کھجوریں بچیوں کو دی، اور تیسری کھجور خود کھانے کے بجائے وہ بھی ہاتھ میں رکھی. اب ماں کا اندازہ کیجئے ماں ہوتی کیا ہے. لوگ جب جوان ہو جاتے ہیں نا ہمارے بچے، تو وہ بڑے ہو کے کہتے ہیں ابا جی کوئی ٹانگ نہ کام کرو تو میں بھی پراٹھوں کی نہ تو کرنا. اس نے تو مزدوری کی تو میں پال دیا، اب تم کرو اور کوئی ڈنگ کا کام. اما جی ابا رن کے سمجھاؤ، میں کن کھانا نہیں. یہ ہے ہماری حالت. ہو سکتا ہے باپ پڑھا لکھا نہ ہو، اس نے مزدوری کر کے بیٹے کو ایم اے کروا دیا ہو، اب اس کا کردار تو بدلنا چاہیے. اسے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے، اسے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے. اس نے 2 کھجوریں دے دی، ایک بچی کو، ایک دوسری بچی کو. اب میں جنت کی بات کرنے لگا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. کئی مرتبہ آپ نے یہ سنی ہوگی ہمارے علماء سے. 3 کھجوریں ام المومنین نے دی، 2 کھجوریں اس بڑھیا نے اپنی دونوں بچیوں کو دی. بچیوں نے مزے لے کے کھائی. کتنی دیر میں کھجور کھائی جاتی ہے؟ وہ پراٹھا تو تھا نہیں، وہ باجرے کی روٹی تو تھی نہیں، وہ کوئی مرغے مسلم تو تھا نہیں، چھوٹی چھوٹی کھجوریں ہی تھیں. وہ کتنی ساری تھی، انہوں نے فوراً کھا لی، وہ بھوکی تھی. تیسری کھجور اس نے ہاتھ میں رکھی ہوئی. جب وہ بچیاں کھا چکی تو تیسری کھجور بھی اس نے خود کھانے کے بجائے، باوجود اس کے کہ وہ خود بھی بھوکی تھی، اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے بھوک ستا رہی ہے، لیکن جب وہ بچیاں کھا چکی تو اس نے تیسری کھجور بھی 2 حصے کر کے دونوں میں بانٹ دی. وہ کھجور بھی 2 حصے کر کے دونوں بچیوں کو دے دی. ام المومنین اس کی اس بات پہ اچ اچ کرنے لگی. ام المومنین نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیرت زدہ ہو گئی.
جب شام کو رسول رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانہ انور پہ واپس تشریف لائے تو سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک عجیب منظر دیکھا۔ فرمایا کیا دیکھا ہے عائشہ؟ عرض کیا حضور ایک خاتون آئی تھی، حبشی خاتون، ساتھ اس کے 2 بچیاں تھیں، گھر میں کچھ نہیں تھا، 3 کھجوریں تھیں، میں نے دے دی، اس نے ایک ایک کھجور بچیوں کو دی، وہ انہوں نے کھائی تو میں حیرت زدہ ہو گئی کہ تیسری کھجور بھی اس نے خود کھانے کے بجائے 2 حصے کر کے دونوں بچیوں کو دے دی۔ سرکار نے فرمایا عائشہ اس بات پہ حیران ہو رہی ہو؟ رب کائنات نے اس عمل کی وجہ سے اس پر جنت واجب کر دی ہے۔